جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان وار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین القریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ امیر تحریک صاحبزادہ مسکین فیض الرحمن درانی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، امیر تحریک پنجاب احمد نواز انجم صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شریک پورے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے خواتین و حضرات اور مصطفی انقلاب کے سپاہی اور مجاہدات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہوا کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس تقریب میں جمع ہوئے، جہاں پر تحریک کے اس کارکن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں کارکن ہونے کا حق ادا کیا۔ حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی وہ تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے، پر انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے آج اس موضوع کی طرف آؤں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ حاضرین گرامی، جو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، آئیے اس فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم اس فضیلت کی تقسیم کرتے ہیں۔ اس فضیلت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ دو حصے کیا ہیں؟ ایک حصہ تلون ہے اور دوسرا حصہ تمکن ہے۔ یعنی ایک مقام تلوین ہے اور دوسرا مقام تمکین ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے لیے فرمایا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، تلون اور تلوین کیا ہے اور تمکن اور تمکین کیا ہے۔ تلون اس شے کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں جو تغیر پذیر ہو، جو بتدریج ترقی کرتی جائے اور بالآخر اپنی منزل کو پالے، وہ تلون ہے۔ وہ مقام تلوین ہے جو بتدریج بہتری کی طرف جاتی جائے، وہ تلوین ہے۔ اور تمکن اور مقام تمکین وہ مقام ہے کہ جو ذات اس پر فائز ہو جائے، یا وہ مقام تلوین جس میں درجات بلند ہوتے گئے اور بالآخر جس مقام پر پہنچے، مقام تمکین وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہاں پر تمکن ہے، کوئی بھی ذات اس مقام پر قائم ہے، اس کے مقام میں رد و بدل نہیں ہے، اس کی کیفیت میں رد و بدل نہیں ہے، اسے مقام تمکین کہتے ہیں۔ جیسی بھی صورت ہو جائے اس کی کیفیت پر فرق نہیں پڑتا، اسے مقام تمکین کہتے ہیں۔
تمکن، اور تلوین جو نیچے سے ابتدا کر کے مقام تمکن کی طرف سفر کیا جائے اور اس مقام کے قریب پہنچے، بتدریج سفر طے کر کر، یہ تلوین ہے۔ اور جو انتہا سے شروع ہو اسے تمکین یعنی تمکن کہا جاتا ہے۔ اب بعض کو بعض پر فضیلت دی کہ کچھ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مقام تلوین میں رکھا کہ وہ بتدریج اپنی منزل کو ترقی کر کے پائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مقام تمکین تمکن پہ رکھ دیا کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام کی انتہا ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی وہاں سے ابتدا ہوئی، وہ مقام تمکن کہلایا، مقام تمکین۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو ان کو پہلے کبھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام تمکن کی بات آئی تو ان کو کہیں نہیں بھیجا، وہ اسی مقام پر ہمیشہ سے فائز تھے جس مقام پر اللہ رب العزت کا مقصود تھا ان کو فائز رکھنا۔ آئیے اب اس مقام تمکن اور تمکین کو صحابہ کرام رفقا کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ حاضرین گرامی، جب کوئی مقام تمکین یا تمکن پر فائز ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کر دیا کہ وہ تمکن یعنی ہر شے سے واقف ہے، اس کی نظر کے سامنے ہر شے ہوتی ہے، مگر اس کی کیفیت پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی کیفیت جیسے کہ پہلے ہوتی ہے، کچھ مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ویسی رہتی ہے، اس کی شخصیت پہ تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ رب العزت کے دیدار کو تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے دیدار سے پہلے جو آقا کے قلب اطہر کی کیفیت تھی، وہ دیدار کے بعد واپس تشریف لے آئے، پھر سے انہی کفار اور مشرکین کے مسائل میں گم ہو گئے، انہی کے مسائل حل کرنے میں لگ گئے، صحابہ کرام کے معاملات حل کرنے میں لگ گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو عظیم نعمت عطا کی، اس کی شخصیت پر، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر کچھ کیفیت ایسی نہ آئی کہ طبیعت پہ تغیر پیدا ہو اور آپ کے خلق، آپ کے انداز میں فرق آ جائے۔ یہ تمکن ہے کہ کسی کی اچھی بات جان کر بھی اس کے ساتھ برتاؤ پھر بھی ویسا رہتا ہے، یہ تمکن ہے۔ کسی کی بری بات جان لیں تب بھی اس کے ساتھ برتاؤ ایسا ہی رکھتے ہیں اور اس پر اظہار نہیں کیا جاتا کہ تمہارے اس بات سے واقف ہیں جس سے پردہ پڑا ہوا ہے، کیفیت پر فرق نہیں پڑتا، یہ تمکن ہے۔ اور جس کی کیفیت پہ فرق پڑے اور اس کا پھر ازالہ ہوتا چلا جائے، یہ تلون ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام تمکن پر فائز تھے، صحابہ کرام کچھ وقت تک، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھام کر خود تمکن پر ان کو نہ بٹھا دیا، اس وقت تک صحابہ کرام مقام تلوین کے مقام پر فائز تھے۔ ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، جب آیت کریمہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صوت آواز مبارک سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا، اس پر ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کان میں کچھ مسئلہ تھا جس کے باعث وہ ہمیشہ اونچا بولا کرتے تھے، ان کی محبت تھی، مقام تلوین اور تلون تھا، وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ شاید میرے اعمال اس سے رائے گاہ ہو گئے جو قرآن میں ذکر آیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے گا اس کے تمام زندگی، تمام عمر کے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے۔ اس پر وہ اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں حاضر نہ ہوئے اور کمرہ بند کر کر روتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں قیس؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اس فکر میں روئے جا رہے ہیں، اپنا حال برا کر لیا ہے، مقام تلون تھا، یعنی قبض کی کیفیت آ گئی اور اس پر روئے، گڑ گڑائے،
ریاضت کی، کیونکہ تلون تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں خوشخبری سنا کر تلون سے تمکن عطا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے جا کر قیس کو خوشخبری سنا دو، اس کو تو میں نے جنت میں خود چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ یہ خوشخبری سنا دی۔ حاضرین گرامی، اب وہ جان گئے، صحابی جان گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دے دی، مگر ان کے عمل پر پھر وہ کیونکہ آقا کے طفیل وہ تلون سے تمکن پر فائز ہو گئے۔ اتنی عظیم خوشخبری سننے کے بعد انہی صحابہ کرام میں چلا پھرا کرتے، انہی صحابہ کرام میں اپنے معمولات رکھتے، اور اگر کسی کے بارے میں جانتے کہ یہ جنتی ہے، اس کو بھی کچھ باقی صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت نہ زمانے میں دیتے کہ باقیوں کا دل دکھنے لگ جائے۔ یہ مقام تمکن ہے کہ کسی کا اول اور اعلیٰ مقام جان کر بھی اس سے برتاؤ ایسا ہی رکھا، اور کسی کی کوئی بری بات جان کر بھی اس پر پردہ پوشی کر کے اس کے ساتھ تعلق ویسا ہی رکھا۔ حاضرین گرامی، آئیے اب تحریکی زندگی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کل حیات مبارکہ، آپ کا کل خلق، آپ کی کل معمولات اور معاملات امت کے لیے راہ اور ہدایت کا باعث ہیں، امت کے لیے مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، جب بھی کوئی تحریک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے فروغ کے لیے اٹھتی ہے تو اس دین کی قیادت کو، اس دین کے رفقا کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں رہتے تھے، انہی کا فیض ملتا ہے۔ یعنی قیادت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قائدانہ صلاحیتوں کا فیض ملتا ہے، اور ورکرز کو جو کہ صحیح اخلاص کے ساتھ کام کریں انہیں صحابہ کرام جیسی عظیم سنگتوں کا فیض ملتا ہے۔ یعنی قیادت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کا فیض ملتا ہے، اور صحابہ کرام سے رفقا کو صحابہ کی رفاقت جیسا فیض ملتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی مجدد قیادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے مقام تمکین عطا کرتا ہے، اسے تمکن عطا کرتا ہے، اور رفقا جو کہ راہ راست پر چلتے ہوئے، قیادت سے محبت کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ قیادت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کام کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت مقام تلون اور تلوین عطا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی قیادت مقام تمکن پر فائز ہے، اور رفقا اور وابستگان اور کارکن مقام تلوین اور تلون پر فائز ہے، کہ کارکن بتدریج منزل کی طرف دیکھ دیکھ کر، قدم پھونک پھونک کے رکھ کر قائد کے حکم کے مطابق سفر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھتے ہیں اور وہ اوجھل منزل نظر آتی ہے۔ یہ مقام تلوین ہے کہ یکدم نظر نہیں آ گیا، بتدریج اس کو منزل کا اندازہ ہوا اور منزل کا اشارہ ملا۔ اور ادھر قیادت مقام تمکین اور تمکن پر فائز ہے، اور اس قیادت کی عظمت تو دیکھیں کہ وہ تحریک کا سفر شروع کرنے سے پہلے منزل دیکھ کر آتی ہے، یہ اس کا تمکن ہے۔ پھر بھی اس کی زندگی میں، اس کی سٹرگل میں فرق نہیں پڑتا، اس نے تو منزل دیکھ لی ہے، پھر بھی اس کی محنت میں فرق نہیں پڑتا، اس کی جدوجہد میں فرق نہیں پڑتا، اس کے معاملات میں فرق نہیں پڑتا، اس کی شب و روز جاگنے میں فرق نہیں پڑتا، اس کی محنت میں فرق نہیں پڑتا، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق نہیں پڑتا، اس کی تنگی میں فرق نہیں پڑتا، اس کی تنگیوں سے لڑنے میں فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اس نے منزل دیکھ لی ہے۔ یہی تو مقام تمکن ہے کہ منزل دیکھ بھی لی جائے پھر بھی محنت میں فرق نہ پڑے، اللہ کی بارگاہ میں محنت اسی طریقے سے جاری رہے، انداز وہی رہے، جرت وہی رہے، اخلاص وہی رہے، افعال وہی رہے، معاملات وہی رہے، ہر شے وہی رہے، مگر پھر بھی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ یہی مقام تمکن ہے۔ اور دوسری طرف ورکرز کو، کارکنان کو قائد اسی انداز میں ہمت پھونکتے رہتے ہیں، ابھی منزل دور ہے، چلتے رہو، بڑھتے رہو، محنت کرتے رہو، منزل دور ہے۔ کبھی کوئی حکمت اپنا لی، کبھی کوئی انداز اپنا لیا، منزل تو دیکھ چکے ہیں،
پھر بھی تمکن پر فائز ہیں تو انداز میں فرق نہ پڑا. ورکرز کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ مقام تلون پہ فائز ہیں. اب خاص بات یہ ہے کہ تمکن اور تلون دونوں چیزیں فضیلت میں سے ہیں. جن کو خدا فضیلت نہیں دیتا ان کو دونوں چیزوں میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا, نہ تمکن نہ تلون. اگر کسی کو تلون ملا ہے وہ اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو قرآن سے میں نے عرض کر دیا, قرآن مجید میں ارشاد ہوا وہ تلون بھی فضیلت میں سے فیض ہے, تمکن بھی فضیلت میں سے فیض ہے. کسی قیادت کو اگر مقام تمکن پہ بٹھایا جائے وہ بھی فضیلت ہے, اور اگر کوئی کارکن مقام تلون پر فائز ہو یہ بھی فضیلت ہے. اب حاضرین گرامی, معاملات کیا ہوتے ہیں کہ کئی بار ورکرز منزل سے آشنا نہیں ہوتے, آنے والے مستقبل سے آشنا نہیں ہوتے, جبکہ قیادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے تمکن پر فائز ہے. وہ آنے والا وقت بھی دیکھ چکی ہوتی ہے, آنے والی منزل بھی دیکھ چکی ہوتی ہے, سامنے آنے والی مشکلات بھی دیکھ چکی ہوتی ہے, ہر شے سے واقف ہوتی ہے. مگر ورکر کو واقفیت نہیں ہوتی, اس لیے کبھی کبھار ڈگمگا جاتا ہے, کبھی کبھار پریشان ہو جاتا ہے, کبھی کبھار یہ خیال لے آتا ہے کہ شاید ہم غلط رستے پر جا رہے ہیں, شاید یہ انداز اپنا لیتے تو یہ بہتری کی طرف جلد لے جاتا. حاضرین گرامی, قیادت تمکن پر فائز ہے, وہ بہتر جانتی ہے, وہ منزل دیکھ کر آئی ہے, پھر ہمیں رستے بتا رہی ہے. اور ادھر ورکر تو پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, وہ اوجل منزل نمایاں ہوتی ہے. اسی طرح کئی بار ورکرز کے لیے کچھ بات اچھی ہوتی ہے یا قیادت کوئی تربیت فرماتی ہے, ورکرز بعض اوقات اس سے تھوڑی روگردانی کر لیتے ہیں, نظریں چرا لیتے ہیں. گستاخی کا عمل درپیش نہیں ہوتا, لیکن ایک انسانی فطرت ہے, اس سے کبھی کبھار آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ارے اس بات پر غور کرنا چاہیے, ہماری قیادت مقام تمکن پر فائز ہے, وہ دیکھ کر آ کر ہمیں بتا رہی ہے, ابھی ہم نے تو اپنا اگلا لمحہ نہیں دیکھا. اس لیے جو بھی قیادت کی طرف سے تربیت کی جاتی ہے اس کو ورکرز کی اولین ذمہ داری یہ ہے اس کو ایمان سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے, کیونکہ ہماری قیادت وہ دیکھ چکی ہے جو آنے والے وقت میں ہونا ہے. حاضرین گرامی, کیونکہ آج شہید تنویر قریشی صاحب کی برسی کا موقع ہے, ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اور ان کی یاد میں سجائی گئی ہے, تو انہی کی بات کر لیتے ہیں. جس دن ایک رات پہلے ان کی شہادت کی بات تھی, جس ایک رات قبل انہوں نے حضور شیخ الاسلام سے اجازت لی کہ یہ معاجرہ ہے, میں نے اس مقصد کے لیے جانا ہے, تو اس پر حضور شیخ الاسلام نے منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں. مگر ان کے سامنے کچھ اور مجبوریاں درپیش تھیں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ گیا تو کوئی اور یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا. اس پر وہ چلے گئے. بات وہی تمکن اور تلون کی ہے. قیادت تمکن پر فائز دیکھ چکی تھی کیسی مشکل آنے والی ہے, مگر وہ تمکن کا مقام یہ تھا کہ وہ اپنے اندر اس مشکل, اس پریشانی کی گھڑی کو جذب تو کر لیتی ہے, مگر اس پریشانی کا اظہار دوسرے پر نہیں ہونے دیتی تاکہ کہیں وہ زیادہ مشکل میں نہ پڑ جائے. اسی طرح قیادت کو ہر آنے والی مشکل کی خبر ہوتی ہے, پر وہ اس مشکل گھڑی کو اپنے اندر اپنے ضبط میں لے لیتی ہے, اپنے اندر ہضم کر لیتی ہے, اور اس مشکل کو بہت آسانی کے ساتھ نرم کر کر اپنے ورکرز کے سامنے رکھتی ہے, کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں. بالآخر ان کی شہادت واقعہ ہوئی. جو میں نے عرض کیا کہ وہ تمکن پر فائز, پہلے ارشاد فرمایا کہ آپ نہ جائیں, ان کی مجبوری درپیش تھی, ان کو جانا پڑا. حاضرین گرامی, اسی طرح ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے, کہ جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری قیادت الحمدللہ مقام تمکن پر فائز ہے, تو پھر اس مقام پر بیٹھ کر جب حضور شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ اے تحریک سے سچی محبت کرنے والو, اے تحریک کا دم بھرنے والو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والو, حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والو,
حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں، اس دنیا میں صحیح معنوں میں اگر تحریک کا اور حضور شیخ الاسلام کا دامن تھامے رکھا، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ وابستگی بنائے رکھی اور اس کو ٹوٹنے نہ دیا، تو حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں تو وہ اس وابستگی کو یوم آخرت بھی ٹوٹنے نہ دیں گے، اور اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک ان سے محبت کرنے والا اور ان کی تحریک کا کوئی ادنا سے ادنا کارکن بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اس کی گواہی آج جس کی مجلس سجائی گئی ہے شہید تنویر قریشی، انہی کے ایک واقعے سے میں دے دیتا ہوں کہ کینیڈا میں ایک صحافی ہیں، وہ تحریک منہاج القرآن کے کچھ خاص ورکر نہیں ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام سے محبت رکھتے تھے۔ ان کے والد گرامی دوسرے سکول آف تھاٹ، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بار بار ان کو منع کیا کرتے تھے کہ آپ ایسا معاملہ نہ کیا کریں، اس تحریک کو چھوڑ دیں، یہ درست نہیں ہے، اور جن بلیفز کو میں فالو کرتا ہوں آپ انہی بلیفز پر آ جائیں۔ وہ بار بار اس پر مجبور کیا کرتے۔ جب شہید تنویر قریشی کی شہادت ہوئی اور وہ ویڈیو کیسٹ بنی جس میں حضور شیخ الاسلام نے بہت پیار سے ان کی تدفین کی، تو وہ ویڈیو کیسٹ جب کینیڈا پہنچی تو وہ صحافی وہ ویڈیو کیسٹ شوق سے اپنے گھر لے گیا، اس کا والد بھی بیٹھ گیا اور اس نے وہ ویڈیو کیسٹ پلے کر دی۔ جب سارا معاملہ گزر کے حضور شیخ الاسلام نے شہید تنویر قریشی کو قبر میں اتارا اور پھر ان کو تلقین فرمائی، ان کو سوالات کے متعلق جب تلقین فرمائی تو اس پر اس کے والد نے سوال کیا کہ میں اس بات پر، کیونکہ اس کا مسلک مختلف تھا، اس پر وہ کہنے لگا میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ یہ غیر ضروری کام کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے غیر ضروری کام کیا، اس کا کوئی مقصد نہ تھا، اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور ان کا کہنا اس کو کیا فائدہ پہنچائے گا، وہ تو شاید سن بھی نہیں رہا۔ اس کے یہ الفاظ تھے، بس وہ یہ کہہ کر ویڈیو کیسٹ بند ہوئی اور وہ والد اس صحافی کا سونے چلا گیا۔ اب اس صحافی کے الفاظ سنا رہا ہوں جو تحریک سے خاص وابستہ نہیں ہے، اس واقعے کے بعد وابستگی اختیار کی۔ تو وہ اس کے خواب میں رات کو شہید تنویر قریشی آ گئے اور وہ کہنے لگے، شہید تنویر قریشی اس شخص کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، ارے تم جو رات کو سوال کر رہے تھے کہ حضور شیخ الاسلام کی اس تلقین کا کیا فائدہ، اللہ کی عزت کی قسم اسی تلقین کی وجہ سے تو میری بخشش ہوئی ہے۔ یہ ہماری قیادت کا مقام تمکن ہے، اور اس بات پر یقین رکھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری قیادت یہ فرماتی ہے کہ اگر تحریک کا دامن اس دنیا میں نہ چھوڑا اور حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات پر اسی انداز میں عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ آخرت میں ہماری بخشش کی ضمانت خود حضور شیخ الاسلام دیتے ہیں، اور اس کی مثال میں نے یہ دے دی ہے۔ اس لیے وہ تمکن پر فائز ہیں، ہم تلون پر فائز ہیں، اور اگر ورکرز اسی انداز میں چلتے رہیں، اپنے عقیدے اور اپنے اعتقاد کو پختہ کرتے رہیں، تو ہر ورکر کی محنت کی اور اس کے کام کی معراج یہ ہے کہ وہ مقام تلون سے اٹھ کے مقام تمکن پر پہنچ جائے۔ جیسے کہ کوئی سالک اور کوئی مرید ہے، شیخ اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اگر شیخ کامل ہو، جب تک مرید کو اپنے وصال سے پہلے خود مقام تمکن پر بٹھا نہ دے، جس کو خلیفہ بناتا ہے۔ اس لیے ہر ورکر کو، ہر مشن کے سپاہی اور ہر مجاہد کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ حضور شیخ الاسلام انشاءاللہ اس دنیا میں جس بات کا وعدہ فرما رہے ہیں آخرت میں پورا کریں گے۔ اور دوسری بات، ہمیں حضور شیخ الاسلام کی صحبت اور ان کی تعلیمات میں مشن سے محبت اور مشن کے ساتھ وابستگی کو اتنا پختہ کرنا ہے، اور اس بات پر ہمیشہ غور کرتے رہنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ورکر کی حالت میں ہی تلون سے تمکن تک کا سفر طے کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت آج جن کے اصال ثواب اور جن کی یاد میں یہ مجلس سجائی گئی، شہید تنویر قریشی صاحب جو کہ تحریک منہاج القرآن کے عظیم مجاہد اور ورکر تھے، ان کی روح کو بھی اپنی رحمت اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام ورکرز کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں ورکر بننے کا حق ادا کر دیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔
جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو